حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا تھا. دراصل اس معجزے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی قدرت کا یقین دلانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، روتی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض گزار ہوا، حضرت میں اپنی ماں کی قبر پر گیا دعا کرنے کے لیے. میں نے اپنی ماں کی قبر پر جا کر دعا کی. دعا کرنے کے بعد میرا دل اداس سا ہونے لگا. ماں کی قبر پر دعا کرنے کے بعد میرا دل بے سکون ہونے لگا. میرے دل پر اداسی چھا گئی. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مردوں کو زندہ کرنا آپ کا کھیل ہے. اللہ کے حکم سے آپ اللہ کے حکم سے دعا کریں، ایک بار پھر سے میری ماں کو زندہ کریں تاکہ میں اپنی ماں کی زیارت کر سکوں، میں اپنی ماں کو ان ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ سکوں، میں اپنی ماں کی آواز اپنے کانوں سے سن سکوں. میرے کان میری ماں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، میری آنکھیں ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. حضرت میں ماں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اس روتے ہوئے شخص کی حالت زار دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا. آپ کو ترس آ گیا اس پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان پہنچے. اس شخص کی ماں کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر، مردے کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی. دعا کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے قبر پھٹ جا، اے قبر کھل جا، اور اے قبر کے اندر سونے والے مردے اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا. مردے اللہ کے حکم سے ابھی اور اسی وقت زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا. اللہ کے نبی کا حکم چلنا ہی تھا کہ ایک دم قبر پھٹ گئی. قبر کے اندر سے ایک ایسی چیز نکلی ہے، جب قبر کھلی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ شخص ایک دم زار و قطار رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا کہ قبر کے اندر ایک خوفناک جانور نکلا ہے. قبر کے اندر تو ماں تھی، اسی قبر کے اندر اس نے ماں کو دفن کیا تھا، ماں کی تدفین کی تھی. جب دوسری بار اللہ کے حکم سے ماں کو زندہ کیا گیا تو اسی قبر کے اندر سے ایک خوفناک جانور نکلا جو دکھنے میں بہت ہی خوفناک تھا. یہ شخص خوف زدہ ہو کر روتے ہوئے، چیختے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دے، اسی قبر کے اندر تو میں نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا، میں نے ماں کو دفن کیا تھا، اور ماں کی جگہ یہ خوفناک جانور کیوں نکلا ہے؟ یہ بھیانک شکل کا جانور کیوں نکلا ہے؟ آپ اللہ سے پوچھیں یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس معاملے کی وضاحت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ یہ جو جانور ہے یہ اس شخص کی ماں کی گناہوں کی شکل ہے. اس کی ماں نے جو دنیا میں کالے کرتوت کیے تھے، اس کی ماں نے جو زندگی میں کالے کرتوت کیے تھے، بس یہ ان گناہوں کی شکل ہے. اس کی ماں دنیا میں لوگوں کا دل دکھاتی تھی، لوگوں کے دلوں کے ٹکڑے کرتی تھی، ہنستے بستے گھر اجاڑتی تھی، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے ماں کو بیٹے سے لڑاتی، بیوی کو شوہر سے لڑاتی. اس کی ماں غیبت چغلی کے ذریعے ماں سے بیٹے چھین لیتی تھی، شوہر سے بیوی ہمیشہ کے لیے دور کر دیتی تھی. یہ رشتوں کو توڑتی تھی، جوڑتی نہیں تھی. اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی، لوگوں کو درد دیتی تھی، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، لوگوں کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے
بہت ہی دولت سے نوازا، بہت ہی مال سے نوازا، اس نے کبھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کی تھی۔ یہ دیگر عورتوں کے سامنے اپنی خوبصورتی پر فخر کرتی تھی، اپنے مال پر تکبر کرتی تھی، خوبصورتی کا تکبر، حسن و جمال کا تکبر، قد و قامت کا تکبر، مال و دولت کا تکبر، یہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی، بڑی سمجھتی تھی۔ پھر کیا ہوا، یہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے اعمال ہی اسے اس انجام تک لے آئے۔ اتنے میں اس جانور نے سر اٹھایا، قبر سے نکلنے والے جانور نے سر اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اس جانور کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ہے اس کی آواز میں درد اور پچھتاوے کی گونج تھی، اس کے جملے ایسے تھے جو دلوں کو جھنجھوڑنے والے تھے، دلوں کو جھنجھوڑنے والے اور آنکھوں کو اشکبار کرنے والے تھے۔ وہ کہنے لگی میں ایک انسان تھا لیکن میرے اعمالوں نے مجھے بے شکل کر دیا، میرے اعمالوں نے مجھے جانور بنا دیا۔ یہ جملہ سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور اپنی ماں کے گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے لگا، ماں کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے لگا۔ کہنے لگی ہائے، میرے جھوٹ، میری غیبت اور میری چغلی نے مجھے اس انجام تک پہنچا دیا، مجھے انسان سے جانور بنا دیا۔ کاش میں نے لوگوں کے دل نہ دکھائے ہوتے، کاش میں نے لوگوں کو درد نہ دیا ہوتا، کاش میں نے لوگوں کی عزتوں والی پگڑی خاک میں نہ ملائی ہوتی، کاش غیبت اور چغلی کے ذریعے ماں کو بیٹے سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ہنستے بستے گھر نہ اجاڑے ہوتے، کاش میں نے اپنی دولت پر فخر نہ کیا ہوتا، کاش میں خود کو دوسری عورتوں کے سامنے افضل ترین نہ سمجھتی، کاش میں خود کو کم تر سمجھتی، کاش میں خود کو خاک کا مٹی کا ذرہ سمجھتی، کاش میرے اندر تکبر نہ آتا، میرے اندر میں نہ آتی، کاش میں خوبصورت نہ ہوتی اور اپنی خوبصورتی پر فخر نہ کرتی۔ اور مجھے دیکھنے والوں، اب میرا حال دیکھو، میری حالت زار دیکھو، اور یہ انجام صرف میرا نہیں ہوا، اور یہ انجام ہر اس نافرمان کا ہونے والا ہے جو نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، پھر توبہ کیے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب اس جانور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنایا، دل دہلا دینے والی کہانی سنائی، اور یہ کہانی ایک یتیم اور بھوکے پیاسے بچے کی تھی۔ اس نے ایک درد بھرا واقعہ سنایا جسے سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا، اس جانور نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور طاقت سے نوازا تھا، مجھے بہت بڑی طاقت دی تھی، مجھے اقتدار دیا تھا، مجھے اختیار دیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی تھی۔ ایک دن ایک یتیم بچہ میرے دروازے پر آیا، مجھ سے روٹی کا ٹکڑا مانگنے لگا، ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، خدارا مجھے کھانے کے لیے روٹی کے 2 ٹکڑے دے دو، روٹی کے 2 ٹکڑے دے دو، میں تمہارے حق میں ڈھیروں دعائیں کروں گا، میری جان بھی بچ جائے گی۔ آج اگر میں نے اپنے پیٹ کو کچھ نہ دیا، آج اگر میں نے اپنی بھوک کی فریاد نہ سنی، آج اگر میں نے کچھ نہ کھایا، تو آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی، پھر میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور تیرا شکوہ جا کر کروں گا کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ میں بھوکا مر گیا۔ اللہ اکبر، اس بچے کی دکھ بھری باتیں سن کر بھی مجھے رحم نہ آیا، مجھے ترس نہ آیا، میں نے اس بچے کو دھتکار دیا، دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جا بچے اپنی قسمت کسی اور جگہ آزما، میرا مال تیرے کھانے کے لیے نہیں ہے اور تیری روزی روٹی میرے ذمے نہیں ہے، اللہ کے ذمے ہے، جا اپنے رب سے مانگ، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں، میرے پاس تیرے کھلانے کو کچھ نہیں، دفع ہو جا، کل نہیں ابھی اور اسی وقت مر جا، میں کیا کروں تیری بھوک کا۔ ہے جب میں نے دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا تو بچہ روتا ہوا اللہ کے حضور شکوہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات وہ بچہ بھوک سے تڑپ کر مر گیا۔ جب وہ بچہ
بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا تو اس کی توتلی زبان سے چند ایسے دردناک جملے نکلے، مجھے لگتا ہے کہ ان جملوں کو سن کر فرشتوں کو بھی رونا آ گیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا اور دیگر لوگوں کو بھی رونا آ گیا۔ جب وہ بچہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا اور کسی سے مدد کی امید کر رہا تھا تو اس نے اپنی کمزور اور لرزتی ہوئی زبان سے چند ایسے جملے بولے جس کو سن کر فرشتے بھی رونے لگے، وہ الفاظ جو فرشتوں کو بھی رلا دینے والے الفاظ تھے۔ اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوا، ننھی زبان سے بولنے لگا، اے اللہ مجھے اتنا بتا دے کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تیرے بندوں کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے نصیب میں بھوک لکھ دی گئی۔ اللہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا؟ اللہ ابھی تو میں معصوم ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، میں نے تو ابھی تک جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا، جوانی کی دہلیز پر قدم تک نہیں رکھا، مجھ سے تو کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا جس کی وجہ سے میرے نصیب میں اس قدر بھوک لکھ دی گئی۔ اللہ اگر تیری زمین پر میرے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میرے مالک مجھ پر ایک کرم کر، مجھے ابھی اور اسی وقت موت دے دے، میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں، ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ جملہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی، بچے کی زبان کانپ رہی تھی، بچے کا پیٹ روٹی مانگ رہا تھا، بچے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اللہ سب کو روٹی دیتا ہے، اللہ مجھے اتنا بتا دے کیا میرے نصیب میں صرف بھوک ہی لکھی گئی تھی، میرے نصیب میں روٹی نہیں لکھی گئی، میرے نصیب میں رزق نہیں لکھا گیا تھا۔ اے اللہ یہ دنیا تیرے بندوں کی مدد نہیں کرتی، تیرے بندوں کو روٹی کا ٹکڑا کیوں نہیں دیتی، یہ دھکے دے کر گھر سے باہر کیوں نکال دیتی ہے؟ اللہ یہ دنیا ایسی ہی ہے تو پھر تو مجھے موت ہی دے دے، تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ بچے کی آخری التجا تھی، یہ بچے کی آخری دعا تھی، آخری التجا کرتے ہوئے بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن جب لوگوں نے اس کی موت کی خبر مجھے دی تو مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے مذاق کرتے ہوئے اس خبر کو ٹال دیا، ٹس سے مس نہ کیا۔ پھر اس جانور نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، ہائے اے اللہ کے نبی، اس یتیم بچے کی آہ نے میری زندگی میں سے سکون چین و قرار چھین لیا۔ جب سے اس یتیم بچے نے مجھے بد دعا دی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اللہ سے التجائیں کرتے ہوئے خاموش ہو گیا، اس دن سے پھر موت تک مجھے سکون نصیب نہ ہوا، مجھے چین و قرار نصیب نہ ہوا۔ جب میں قبر میں گئی، جب میں قبر کے اندر گئی تو بچے کو روٹی نہ دینے والا جو گناہ تھا، بچے کو دھجکارنے والا جو گناہ تھا، بچے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے والا جو گناہ تھا، مال کے ہونے کے باوجود بھی کسی بھوکے کی بھوک کو نہ مٹانے والا جو عمل تھا، وہ گناہ کی شکل اختیار کر کے جانور کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ گناہ جانور کی شکل اختیار کر کے قبر کے اندر میرے انتظار میں تھا، اور جیسے ہی میں قبر کے اندر داخل ہوئی تو فوراً ہی اسی حالت میں تبدیل ہو گئی جو ابھی تمہارے سامنے۔ لوگو میری حالت دیکھو، میری حالت زار پر غور کرو اور مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس جانور کا دل لرزنے لگا، اس جانور کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ اس کی حالت زار دیکھ کر، اس کی درد بھری کہانی سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ آپ نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی یہ درد بھری کہانی سن کر گرد و نواح کھڑے لوگ بھی زارو قطار رونے لگے، اور سب لوگوں نے اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یتیموں کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری
کتنی ضروری ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا اس کے لیے رحم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جانور کے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے ایک زبردست نصیحت بن گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کے دل بدل گئے، لوگوں نے یتیموں کی کفالت اور غریبوں کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اب یہ واقعہ دیکھ کر، ماں کو جانور کی شکل میں دیکھ کر اس شخص پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اس کا جگرا پھٹ گیا۔ جب جگرا پھٹ گیا تو وہ بھی ماں کی قبر کے سرہانے لیٹا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس دور کی شریعت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کی گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔